امامز کونسل کے ذریعے ائمہ مؤذنین اور مکتب کے معلمین میں رقمی مدد جاری کی گئی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ائمہ و مؤذنین، مساجد و مکتب کے معلمین کو بھی مختلف پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں الامین ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تعاون سے آل انڈیا امامز کونسل ضلع ناندیڑ کے زیر اہتمام نئے شہر کے ائمہ و مؤذنین، مساجد و مکتب کے معلمین میں بطور ہدیہ نقد رقومات ریلیف کی شکل میں جاری کی گئی۔ اس موقع پر سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا گیا۔ اس نشست میں الامین ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تعاون سے آل انڈیا امام کونسل کے زیر اہتمام 50 سے زائد ائمہ و مؤذنین، مساجد و مکتب کے معلمین میں تقریباً 50,000 سے زائد کی رقم بطور ہدیہ جاری کی گئی۔ واگھی روڈ حساپور علاقے میں واقع جامع اسلامیہ دار ارقم میں ایک تعزیتی و دعائیہ نشست کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا ایوب قاسمی نے ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر مسلمانوں سے اپیل کی کہ نماز تراویح اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کریں، افطار کے لیے مساجد کو نہ جائیں اور افطار پارٹیوں سے بھی گریز کریں۔ آج آل انڈیا امام کونسل ضلع ناندیڑ کی جانب سے ائمہ، مؤذنین اور معلمین کے لیے کووڈ-19 کے تحت میں ایک ہنگامی ریلیف کا نظم کیا گیا، جس میں آج الحمدللہ 50 علماء اکرام، ائمہ، مؤذنین کو ملا کر 50 افراد کو نقد رقم کی شکل میں ریلیف مہیا کی گئی ہے۔ اس میں امام، مؤذن بھی تھے اور مکاتب کے علماء بھی تھے، اور یہ الامین ویلفیئر سوسائٹی کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ اس میں ساتھ ہی ساتھ ایک تعزیتی نشست بھی منعقد کی گئی، جس میں حال ہی میں جو علماء اکرام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعائیہ نشست رکھی گئی، ان کے لیے دعائیں کی گئی۔ اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے سلسلے میں بہت سارے تجاویز بھی یہاں آئی ہیں، جس میں سے ایک اہم تجویز یہ ہے کہ تراویح کو کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ تو اوپر ہمارے علماء دیوبند اور اکابر دیوبند نے جو ہدایات جاری کی ہے، اس کے تحت میں امام کونسل نے بھی ہدایات جاری کی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں تراویح کا نظم کریں فیملی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ مساجد میں جو تراویح ہوگی، جتنے لوگ وہاں پر متعین ہیں وہی تراویح پڑھیں گے۔ اب رہا مسئلہ ہدیے کا، تو وہ کمیٹی کی ثوابدید پر ہے کہ اگر کمیٹی خوشی سے ہدیہ دیتی ہے تو امام حضرات، حافظ حضرات اس کو خوشی سے لے لیں، اور اگر وہاں کوئی نظم نہ ہو پا رہا ہے تو اصرار نہ کریں۔ یہی اعلان امام کونسل پورے ضلع کے لیے اور تعلق دیہات کے لیے کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری جو حکومت کی طرف سے ہدایتیں دی گئی ہے، اس ہدایات کو ہم فالو کریں، اور کسی قسم کے بھی رمضان میں بلا وجہ کے خرید و فروخت، بلا وجہ کے گھومنا پھرنا اور بلا وجہ کے ملنا جلنا یہ بند کریں۔ یہ سب ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ گھر کو اپنا ٹھکانہ بنائیں، اور رمضان میں جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں وہ افطار پارٹیاں میں شریک بھی نہ ہوں اور افطار پارٹیوں کا نظم بھی نہ کریں۔ اس کے ذریعے سے بھی ہمارے لیے نقصان کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک چونکہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو جہاں ایک طرف اپنے غریب رشتہ دار اور پڑوسیوں کا حق ادا کیا جاتا ہے، وہیں پر مدارس اسلامیہ بھی آپ کے زکوٰۃ اور امداد کے مستحق ہے۔ سبھی شہری ناندیڑ کو میں اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آل انڈیا امامز کونسل ضلع ناندیڑ کی انتظامیہ کی جانب سے ائمہ، علماء اور مکاتب میں پڑھانے والے حفاظ کرام کو خصوصی طور پر ان سنگین حالات میں تعاون کے طور پر اور تحفے کے طور پر کچھ رقم دی گئی ہے، اور میں سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں، امام کونسل کی جانب سے خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ ان سنگین حالات میں خاص کر اپنے دینی پیشواؤں کا، ائمہ کا، علماء کا خاص کر خیال کریں، اور مساجد کے انتظامیہ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تنخواہ جو ہے ان کی اپنے وقت پر دے دیں، کیونکہ ہر ایک پر سنگین حالات ہے، ہر ایک کو غمخواری کرنا ہم سب کو چاہیے۔ اور ائمہ اور مؤذنین تو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں، ان کا تو ہم کو زیادہ خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ جب عام لوگوں پر جن کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں ایسے سنگین حالات ہیں، تو ائمہ اور علماء پر تو اور زیادہ سنگین حالات ہوں گے۔ ان سب حالات کو ہم سب کو سمجھ کر کے ان کا خصوصی طور پر تعاون کرنا چاہیے۔